فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان تعزیہ کی شرعی حیثیت۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ محرم الحرام شروع ہوتے ہی تعزیہ داروں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ان کے دل میں خرافات کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، تعزیہ بنانا جو کہ عوام میں رائج ہے یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اس کا بنانا گناہ اور معصیت ہے۔ اس پر شیرنی وغیرہ چڑھانا بھی محض جہالت ہے، اور تعزیے کی تعظیم بھی بدعت اور ناجائز ہے۔ ایسا ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تحریر فرمایا ہے۔ تعزیہ نہیں امام حسین کے روضے کی نقل ہے، اور اگر نقل اور نقشہ مان بھی لیا جائے تو وہ ڈھول تاشا اور باجوں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے نکلنا یہ روضہ امام حسین کی توہین ہے، شان نہیں ہے، اس میں اہانت ہے روضہ امام حسین کی۔ اگر امام حسین کے روضے کی نقل مان بھی لی جائے، نقشہ مان بھی لیا جائے تو یہ اس کی توہین ہے۔ نیز اس میں عورتوں کا گیت گانا، بغیر دوپٹہ کے بال کھول کر کودنا، امام حسین کا فرضی مقبرہ بنا کر وہاں منتیں ماننا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے، جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ مقبرہ بناتے ہیں امام حسین کا، تعزیہ کے پاس لوگ جا کر منتیں مانتے ہیں، اس میں شرک کی بو بھی آتی ہے، اس میں ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے اس سب سے بچنا، ان خرافات سے بچنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آئیے ذرا، حکم تو آپ نے سمجھ لیا ناجائز، بدعت اور اس کے خرافات سب کے سب حرام ہیں۔ اب اس کی تاریخ کا جائزہ ذرا لے لیں، مختصر تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ماضی الدولہ ابن بویہ عباسی دور خلافت کا بہت ہی متعصب اور متسلب شیعہ بادشاہ تھا۔ اس نے 18 ذی الحجہ 351 ہجری میں بموقع شہادت عثمان غنی عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ چنانچہ لوگوں نے پہلی مرتبہ 351 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو لوگوں نے عید غدیر منایا، ڈھول تاشے باجوں کے ساتھ خوب خوشیاں منائی۔ اس کے بعد 352 ہجری میں ماضی الدولہ بادشاہ نے بموقع شہادت امام حسین 10 محرم الحرام کو غم منانے کا حکم دیا، دکانیں بند رکھنے کا حکم دیا اور سیاہ کپڑے پہن کر جلوس نکالنے کا حکم دیا۔ اور لوگوں نے، وہاں کے شیعہ لوگوں نے بخوشی اسے قبول کیا، چونکہ بادشاہ بھی شیعہ، ماضی الدولہ ابن بویہ یہ بھی شیعہ متسلب حکمران تھا۔ چنانچہ 352 ہجری میں ماضی الدولہ کے حکم کے مطابق 10 محرم الحرام کو لوگوں نے تعزیہ بنایا، اور تعزیہ کے ساتھ سیاہ کپڑے پہن کر ڈھول تاشے اور باجے کے ساتھ میں
تعزیہ لے کر کے گھومتے ہوئے گشت کرتے ہوئے ماتمی جلوس نکالا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا تعزیہ تھا جو بغداد کی سرزمین پر 352 ہجری میں بنایا گیا، اور بنانے والا یہ سب کے سب شیعہ تھے۔ جی ہاں، یہ تو بغداد کی تاریخ رہی۔ ہندوستان میں کب سے تعزیہ داری شروع ہوئی یہ بھی سن لیجیے۔ تیمور لنگ بادشاہ جو کہ نسلاً ترکی جنگجو تھا اور مذہباً شیعہ، بعض حضرات نے اسے سنی بھی کہا، جو بھی ہو، اس کا خواب تھا کہ پوری دنیا پر حکمرانی کروں۔ چنانچہ تیمور لنگ بادشاہ 1398 عیسوی میں کئی ملکوں کو فتح کرتے ہوئے افغانستان، فارس، روس، اس سب کو فتح کرتے ہوئے 1398 عیسوی میں 98,000 فوج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا۔ دلی کی سرزمین پر یہ قافلہ اترا اور محمد بن تغلق کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اس نے ہندوستان بھی فتح کر لیا۔ جس سال یہ ہندوستان آیا تیمور لنگ بادشاہ، اس سال اس کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ یہ دنیا میں کہیں بھی رہے، اس کا معمول تھا کہ 10 محرم الحرام کو بغداد پہنچتا، امام حسین کے روضے پر پہنچتا ہر سال، لیکن جس سال ہندوستان آیا اس کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ اس بادشاہ کی اجازت سے وہاں کے درباریوں نے فنکاروں کو بلایا اور کہا کہ بادشاہ اس سال بغداد نہیں جا سکتے، امام حسین کی روضے کی نقل ہندوستان میں بناؤ۔ چنانچہ ان فنکاروں نے امام حسین کی روضے کی نقل کیا۔ یہ 801 ہجری کی بات ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ سب سے پہلا تعزیہ تھا، اس کا نام تعزیہ دیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر 801 ہجری میں سب سے پہلا تعزیہ تیمور لنگ بادشاہ نے بنایا، جو بقول اکثر مذہباً شیعہ تھا، گرچہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سنی تھا۔ جو بھی ہو، اس نے یہ غلط کیا، چونکہ اس کے ساتھ ڈھول تاشے بھی شامل کیے گئے، باجے بھی شامل کیے گئے، اور اس کے بعد پھر 1213 ہجری میں آصف الدولہ بادشاہ نے لکھنؤ کی سرزمین پر امام باڑے بنوایا، اور دکن کے سلاطین نے بھی جو کہ شیعہ تھے امام باڑے کی تعمیر کروا کے تعزیہ داری وغیرہ کا خوب انتظام کیا۔ اس طرح یہ رسم دھیرے دھیرے پورے ہندوستان اور نیپال میں عام ہو گئی، جو کہ عذروِ شرع، ناجائز و حرام، جس سے بچنا ہم اور آپ کے لیے، تمام سنیوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے تعزیہ کی نظر مان لی ہے تو مجبوری بن گئی بنانے کی، اس لیے تعزیہ بنانا پڑا۔ یاد رکھیے، تعزیہ بنانا عذروِ شرع، مروجہ تعزیہ داری، یہ ناجائز بدعت اور اس کا بنانا گناہ معصیت ہے۔ کسی نے اگر منت بھی مان لی، نظر مان لیا، مثلا کسی کا بیٹا بیمار تھا، نظر مان لیا یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں تعزیہ بناؤں گا، تو محرم کا مہینہ آیا تو اس کے لیے اس نظر کا، منت کا پورا کرنا واجب نہیں، چونکہ یہ گناہ ہے۔ ناجائز اور حرام کام کی کسی نے منت مان لی تو یہ منت ہی صحیح نہیں ہے، یہ نظر ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے تعزیہ کی نظر مان لی تو کان کھول کے سن لیجئے، اور جو لوگ منت مان کے، نظر مان کے تعزیہ بنانا اپنی مجبوری سمجھتے ہیں، انہیں سنا دیجئے کہ یہ ناجائز اور حرام کام ہے، اس کی نظر ماننا صحیح نہیں، اگر مان بھی لیا تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ بچنا اس سے ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، محلے کے لوگ اور پڑوس کے لوگ، ارد گرد کے لوگ
اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب کے سب گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایک کی غلطی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ غور کریں کہ اس میں خود غور کریں کہ کتنے خرافات ہیں، اور شریعت بھی اسے ناجائز کہتی ہے۔ اس لیے آپ اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ سراسر ناجائز ہے، مروجہ تعزیہ داری جس سے بچنا ہمارا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مومنین کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔